الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع بدعت کی حقیقت اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ہے۔ پہلے بھی اس کے متعلق میں بیان کر چکا، ربیع الاول کے فضائل، اس کے احکام، یہ سب چیزیں پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ بدعت کی حقیقت میں معنی کیا ہیں؟ لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ، اور خواہ عبادات کے ساتھ ہو یا عادات کے ساتھ۔ جبکہ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کے معنی ہے دین میں ثواب کی نیت سے کسی ایسے نئے کام کو ایجاد کرنا جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے دور میں نہ ہو، اور اسباب پائے جانے کے باوجود بھی اسے اختیار نہ کیا گیا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ معزز سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ایجادات کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بدعت اس عمل کو کہا جا سکتا ہے جو دین میں ایجاد کیا جائے ثواب کی نیت سے۔ اسی طرح محترم سامعین کرام، احداث فی الدین کا مطلب ہے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا، جبکہ احداث للدین کا مطلب ہے دین کے لیے کوئی نیا کام ایجاد کرنا۔ یہ دو الفاظ احداث للدین اور احداث فی الدین، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنے کو احداث فی الدین بھی کہتے ہیں، اور یہی بدعت ہے۔ احداث فی الدین یعنی دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو براہ راست فرض، واجب، سنت یا مستحب کا درجہ دیا جائے، اس کو مقصود قرار دیا جائے، اس کو اپنی ذات میں عبادت سمجھا جاتا ہے، اور اس کو چھوڑنے والے پر وہی حکم لگایا جائے جو کہ فرض، واجب، سنت یا مستحب یا کسی عبادت کے چھوڑنے پر حکم لگایا جاتا ہے۔ جبکہ احداث للدین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو براہ راست فرض، واجب، سنت یا مستحب کا درجہ نہیں دیا جاتا، اس کو مقصود قرار نہیں دیا جاتا، اس کو اپنی ذات میں عبادت نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو چھوڑنے والے پر وہ حکم ہرگز نہیں لگایا جا سکتا جو کہ فرض، واجب، سنت یا مستحب یا کسی عبادت کے چھوڑنے پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اس سے احداث فی الدین اور للدین کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے سحروزہ اور چلہ وغیرہ سے متعلق بھی ایک شبہ ہوتا ہے۔ احداث للدین اور احداث فی الدین سے متعلق جو میں پہلے بیان کر چکا، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہے تو پھر تبلیغی جماعت کا سحروزہ، چلہ اور چارماہ وغیرہ بھی بدعت ہونے چاہیے۔ پہلے بھی میں اس کا جواب تفصیلی دے چکا ہوں، مزید سماعت فرمائیں کہ تبلیغی جماعت کا سحروزہ، چلہ وغیرہ بدعت نہیں، کیونکہ یہ امور اپنی ذات میں مقصود اور عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود اور عبادت تو دین سیکھنا، سکھانا اور دعوت و تبلیغ ہے، جس کا قرآن و سنت سے واضح ثبوت ہے۔ اسی طرح یہ امور ضروری نہیں سمجھے جاتے، بلکہ جو ضروری ہے وہ دین سیکھنا اور حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانا ہے، نہ کہ اس میں سحروزہ کو مقصود بنانا، چلہ کو، چارماہ کو، جس کی اہمیت اور صراحت قرآن و سنت میں کثیر مقامات میں موجود ہے، وہ دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ سحروزہ، چلہ وغیرہ کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ دین سیکھنے اور دین کی اشاعت کے لیے بزرگان دین کا قائم کردہ ایک بہترین منظم انتظام ہے، جس کی اہمیت و افادیت سب کے سامنے ہے، اور اس نظام میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ گویا کہ یہ دین کے لیے ایجاد ہے، دین میں ایجاد نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ دین کے لیے ایجاد اور چیز ہوتی ہے، دین میں ایجاد اور چیز ہوتی ہے۔
اور پھر تبلیغی جماعت میں دین سیکھنا بھی ہے، دین سکھانا بھی ہے، اپنی اصلاح اور آخرت کی فکر پیدا کرنا بھی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے، دین کی اشاعت کے لیے در در پھرنا بھی ہے۔ یہ تمام وہ امور ہیں جن سے متعلق صریح آیات و احادیث وارد ہیں۔ اگر ان کے لیے مدارس کی طرح ایک منظم نظام مرتب کر دیا جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے، بلکہ منظم طریقے سے کام بہتر انداز میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امور تو براہ راست دین سمجھے جاتے ہیں، عبادت سمجھے جاتے ہیں، بلکہ عشق رسالت اور دینداری کا معیار قرار دیے جاتے ہیں۔ نہ کرنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے، ان کو طعنے دیے جاتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ تمام صورتحال اس بات کی شاہد ہے کہ یہ دین میں ایجاد کردہ کام ہے، نہ کہ دین کے لیے ایجاد کردہ کام۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی بدعت کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، خواہ عبادات سے متعلق ہو یا عادات سے، اور اصطلاح شرع میں ہر ایسے نو ایجاد طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو بعد اختیار کیا گیا ہو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہو، نہ فعلاً، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً۔ محترم سامعین، بدعت کی یہ تعریف علامہ برقاوی کی کتاب الطریقۃ المحمدیہ اور علامہ شاطبی کی کتاب الاعتصام سے لی گئی ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عادات اور دینوی ضروریات کے لیے جو نئے نئے آلات اور طریقے روزمرہ ایجاد ہوتے ہیں، ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بطور عبادت اور بنیت ثواب نہیں کیے جا سکتے، اور نہ ہی وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو ثواب ہوگا، نہ کریں گے تو گناہ ہے۔ یہ سب جائز اور مباح ہیں بشرط یہ کہ وہ کسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہوں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے قولاً ثابت ہو یا فعلاً، صراحتاً یا اشارتاً، وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی، بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہو گئی، وہ بھی بدعت میں داخل نہیں۔ جیسے مروجہ مدارس اسلامیہ اور تعلیمی تبلیغی انجمن اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے صرف و نحو اور ادب عربی اور فصاحت و بلاغت کے فنون، یا مخالف اسلام فرقوں کا رد کرنے کے لیے منطق اور فلسفہ کی کتابیں، یا جہاد کے لیے جدید اسلحہ اور جدید طریقہ جنگ کے لیے تعلیم وغیرہ، یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں موجود بھی نہ تھیں، مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سبب داعی اور ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھیں۔ بعد میں جیسی جیسی ضرورت پیدا ہوتی گئیں، علماء امت نے اس کو پورا کرنے کے لیے مناسب تدبیریں اور صورتیں اختیار کر لیں۔ احداث فی الدین اور احداث للدین کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہیں، نہ کوئی اس کو اس خیال سے کرتا کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ وہ چیزیں عبادت کا ذریعہ اور مقدمہ ہونے کی حیثیت سے عبادت کہلاتی ہیں۔ گویا یہ احداث فی الدین نہیں بلکہ احداث للدین ہے، اور احداث میں ممانعت احداث فی الدین کے لیے آئی ہے، احداث للدین کے لیے نہیں۔ یعنی کسی منصوص دینی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بضرورت زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں۔ محترم سامعین، اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں اور زمانے ما بعد میں یکساں ہے، ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اس کو بدعت کہا جائے گا، اور یہ ازروِ قرآن و حدیث ممنوع و ناجائز ہوگا۔ مثلا درود و السلام کے وقت کھڑے ہو کر پڑھنے کی پابندی، فقراء کو کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرنے کے لیے کھانے پر مختلف صورتوں کو پڑھنے کی پابندی، نماز با جماعت کے بعد پوری جماعت کے ساتھ کئی مرتبہ دعا مانگنے کی پابندی، ایصال ثواب کے لیے تیجا، چہلم وغیرہ کی پابندی،
رجب و شعبان وغیرہ کی متبرک راتوں میں خود ایجاد قسم کی نمازیں اور ان کے لیے چراغاں وغیرہ، اور پھر ان خود ایجاد نمازوں کو فرض واجب کی طرح سمجھنا، ان میں شریک نہ ہونے والوں پر ملامت اور لعن و طعن کرنا۔ ظاہر ہے کہ درود و سلام، صدقہ خیرات، اموات کو ایصال ثواب، متبرک راتوں میں نماز و عبادات، نمازوں کے بعد دعا، یہ سب چیزیں عبادات ہیں۔ ان کی ضرورت جیسے آج ہے ایسے ہی عہد صحابہ میں بھی تھی۔ ان کے ذریعے ثواب آخرت اور رضا الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ان سب سے زائد تھا۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو صحابہ کرام سے زائد ذوق عبادت اور شوق رضا الہی حاصل ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جیسے کہ جس کو یہ پورا کریں۔ اے مسلمانوں، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور پہلے لوگوں کے طریقوں کو اختیار کرو۔ اب ایک نقطہ سماعت فرمائیں کہ بدعت حسنہ اور سیئہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سے حضرات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، اور بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت۔ چونکہ ہم ثواب ہی کا کام کر رہے ہیں تو یہ بدعت حسنہ ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ یہ واضح غلط فہمی ہے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے چونکہ بدعت کا مفہوم عام ہے کہ ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، چاہے اچھی ہو یا بری، لیکن شریعت کی نظر میں جن چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی بلکہ سبھی بری ہوتی ہیں۔ اس لیے بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم لغت کے اعتبار سے تو درست ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کی جماعت سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ نعمت البدع ھذہ، یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے، یہ لغت کے اعتبار سے تھا نہ کہ شریعت کے اعتبار سے۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے کل بدع ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی میں جہنم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح شرع میں ہر بدعت سیئہ اور گمراہی ہے، کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ لغوی معنی میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، اس اعتبار سے ایسی چیزوں کو بدعت حسنہ کہہ دیتے ہیں جو صریح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں تھی، بعد میں کسی ضرورت کی بنا پر ان کو اختیار کیا گیا، جیسے آج کل کے مدارس اسلامی اور ان میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون کہ دراصل بنیاد تعلیم اور درس اور مدرسہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن جس طرح کے مدارس کا قیام اور ان میں جس طرح کی تعلیم آج کل بضرورت زمانہ ضروری ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد میں اس کی ضرورت نہ تھی۔ آج ضرورت پیش آئی تو احیاء سنت کے لیے اس کو اختیار کیا گیا، جو تعریف بدعت کے اوپر لکھی جا چکی ہیں، اس کی روح سے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی ان کو بدعت کہہ دے تو بدعت حسنہ ہی کہا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی یکجا جماعت کو دیکھ کر اس کے معنی کے اعتبار سے فرمایا تھا، یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے، کیونکہ ان کو اور سب کو معلوم تھا کہ تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور پڑھائی اور زبانی اس کی تاکید کی، اس لیے حقیقتاً اور شرعاً تو اس میں بدعت کا کوئی احتمال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص عذر کی وجہ سے تراویح کی جماعت کا ایسا اہتمام نہ کیا گیا تھا جو بعد میں حضور ہی کی تعلیم کے مطابق کیا گیا، اس لیے ظاہری اور لغوی طور پر یہ کام بھی نیا تھا۔ اس کو نعمت البدع فرمایا، بدعت حسنہ کے اس سے زیادہ کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی گئیں، یہ انہی کی افادات پر مشتمل کتاب دین و شریعت کی بنیادی اور فقہی اصول و ضوابط اور قرآن کی روشنی میں سے لی گئی ہیں۔ احادیث میں بدعت کی شدید مذمت آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم سامعین، ایک نقطہ سماعت فرما لیں کہ بدعت کی اقسام کتنی ہیں۔ بدعت کی دو اقسام ہیں، بدعت فی العقیدہ، بدعت فی العمل، یعنی اسلام اور اہل سنت والجماعہ کے مخالف کوئی نیا عقیدہ ایجاد کرنا، اس کو بدعت فی العقیدہ کہتے ہیں،
اور بدعت فی العمل یعنی دین میں کوئی نیا عمل ایجاد کرنا۔ پھر حکم کے اعتبار سے بدعت کی متعدد قسمیں ہیں کہ بدعت کبھی تو کفر تک لے جاتی ہے، کبھی اسلام سے تو خارج نہیں کرتی، البتہ اہل سنت و جماعت سے خارج کر کے گمراہ کر دیتی ہے، جبکہ کبھی وہ بدعت فاسق بنا دیتی ہے۔ محترم سامعین، انشاءاللہ اگلے موضوع میں بدعت کی چند اقسام کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔